چلیے جی، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری سورہ ابراہیم کی جی آج ہم 32 آیت سے شروع کریں گے۔ تو یہ تو آپ نے میرا خیال ہے بہت دفعہ یہ بات، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی بہت دفعہ اس بات کو دہراتا ہے سو دیٹ آپ کو تھوڑا یاد آتی رہیں باتیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ وہی اللہ وہی ہے، وہی ہستی ہے اللہ جس نے کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس کے ساتھ کہ تمہارے لیے پھلوں کو رزق کے طور پہ تمہیں اس نے دیا۔ اب بھنڈی کا پھل کیا ہوگا؟ بھنڈی کا بیج ڈالیں گے تو بھنڈی نکلے گی نا، اسے آپ پھل کہنے چاہیے۔ یہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ویجیٹیبلس اور فروٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے ایک ہی شاپ پہ ہوتے ہیں، وہ اس کو ساری کو فروٹ ہی سمجھ، اور فروٹ ہی ہے، یعنی بھنڈی کا فروٹ بھنڈی ہوگی، اس پہ جا کے سٹرس تو نہیں نہ لگ جائے گا، مالٹا تو نہیں لگ جائے گا۔ اچھا جی، کیا کہ اس سے ہم نے تمہارے لیے رزق کے طور پہ پھلوں کو اور سبزیوں کو نکالا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے جہازوں کو کنٹرول میں تمہارے کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ سخر لکم ہو تو پھر یہ ہوگا، اور کشتیوں کو جہازوں کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا کہ تاکہ وہ سمندروں کے اندر چلیں اس کے حکم سے۔ اگر الٹی ہوا چلنے لگ پڑے، اس کا حکم آ جائے کہ الٹی ہوا چلنی ہے، تو وہ اس کشتی بیچاری یوں گھومتی رہے گی وہاں پہ۔ اس زمانے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے، اور آج کل بھی کتنے یہ ہوتے ہیں شپ ریکس ہو جاتے ہیں نا، تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم سے چلتی رہیں تم سمندروں میں، تاکہ سمندروں میں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے کنٹرول میں کر دیا ہے تمہارے انہار کو بھی، یعنی دریاؤں کو اور نہروں کو تمہارے کنٹرول میں اس نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے، اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا، یعنی اس نے اپنے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں لی ہوئی ہیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اس کا یہ مجھے تو یہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی مسخر کیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے وہ جو دائبین جو دونوں یعنی چلتے رہتے ہیں، وسخر، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ دن کو کام کرو، رات کو آرام۔ وَآتَاكُمْ، اور ادھر الٹا سسٹم ہو گیا ہوا ہے نا، اس لیے یہاں سے تو سیدھا کر لو بیٹے، ان کو اس کو سیدھا کر لو۔ رات ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین، چلو انہوں ہی مان لو، اسی کو مان لو، کسی کو تو مان لو، کسی ڈاکٹر کی مان لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا عشاء کے بعد گپے مارنے مت بیٹھو، جلدی سو جاؤ تاکہ جلدی اٹھ سکو۔ بہرحال جی ہمارا سسٹم ہی پٹھے ہو گئے۔ اب اچھا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور وہ تم کو ہر چیز میں سے دیتا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو، جو سوال تم اس سے کرتے ہو وہ تمہیں دیتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اس کی نعمتیں گننے لگو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے، یعنی تم شمار تو شاید کاؤنٹ تو کر لو 1 2 3 4 1000 جتنی بھی، لیکن تم ان کو پوری طرح سے کمپریہنشن نہیں ہے تمہیں ان کی۔ یہ تو اصول جو ہوتا ہے نا، ہنسا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف کاؤنٹ کرنا 1 2 3، کاؤنٹ کرنا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی اس کے ساتھ کمپریہنشن میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، کمپریہینڈ کرنا ان کو۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں دے تو دیتا ہوں، لیکن تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو،
یقیناً انسان جو ہے وہ بڑا ہی ناانصافی کی روش پہ رہتا ہے اور بڑا ہی انکاری ہے، نعمتوں کا بڑا انکار کرتا ہے۔ یہ کسی اور ٹائم پہ میں کر لوں گی، یا اگر یہ ہماری سورہ ابراہیم ودن ٹائم ختم ہو گئی تو میں اینڈ پہ یہ بات کر لوں گی آپ سے۔ میں دیکھ رہی ہوں کوشچن، آپ آئی ہیو نوٹڈ بتا دوں گی کہ جو آپ مانگتے ہیں وہ کئی بار نہیں بھی دیتا۔ سمجھ گئی ہوں میں آپ کا کوشچن، آئی آنسر اٹ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس شہر کو، مکہ میں وہ چھوڑ کے گئے تھے نا ان کو، اس وقت کی یہ بات ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن کا شہر بنا دے۔ دیکھیں، امن از دا بیسک نیڈ آف اے ہیومن سوسائٹی۔ بیسک نیڈ امن ہے۔ یہ جو طوفان مچے ہوئے ہیں دنیا کے اندر اور یہ بد امنی پھیلائی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی قرض ہے انسانوں کے اوپر۔ اللہ نبی کیا ابراہیم علیہ السلام کیا کہ اس ٹائم کو یاد کرو، میموریبل ٹائم ہے اور بات بھی میموریبل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ایسا بنانا کہ ہم بتوں کو، یہ جو اصنام ہوتے ہیں جنہیں ہم نے صنم بنا لیا ہوتا ہے، اپنے دل کے پیارے بنا لیا ہوتا ہے، ان سے ہم بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب یقیناً ان اصنام نے انسانوں میں سے بہت سو کو گمراہ کر دیا، کیونکہ ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں اتنی زور سے پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں پھر کچھ اور نظر نہیں آتا۔ جیسے بلاویڈ عام آپ لوگ یہ ینگسٹرز جو ہوتے ہیں، یہ وہ میری بلاویڈ ہے تو وہ میرا بلاویڈ، اس طرح سے وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دل میں جو ان کے ہو رہی ہوتی ہے وہ سارا کچھ وہ کرتی ہے، یعنی ان کو پھر ہوش بھلا دیتی ہے، کوئی عقل سوچ ان کی گم ہو جاتی ہے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ، انہوں نے ان اصنام نے، اس اصنام کے انسٹیٹیوٹ نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو یا اللہ جو پھر میرا اتباع کرے گا نا، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو ان اصنام سے دور کر دیجیے گا، ہم سے ان کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو میرا اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، وہ میرے اندر سے ہوگا، یعنی میری اس سے قوم سے بن جائے گا، میری قوم سے بن جائے گا۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو پھر اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تجھے پتہ ہے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کے اوپر رحم کرنا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس تیری وادی میں لا کے آباد کر دیا، تیرے اس محترم گھر کے قریب لا کے میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو آباد کر دیا ہے۔ یہ وادی کیسی ہے؟ غیر ذی زرع ہے، اس کی پوری وہ جو ایک دو لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی وہ بتا دی ہے کہ وہ وادی غیر، اس میں کوئی کچھ چیز نہیں اگ سکتی، پتھریلی زمین ہے اور خشک پتھر ہیں، تو گرینری تو اگتی ہے نا، تھوڑی موئسچر ہو، بارشیں بھی جب وہاں ہوتی تھی بڑی سخت قسم کی ہوتی تھی، اور کئی دفعہ مقدس کی بیت اللہ کی دیواریں بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن یعنی وہ زمین ایسی تھی کہ جس میں کچھ اگتا نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تھوڑا ہی مجھے کرنا چاہیے تو کیا کہ میں نے ادھر آپ کے محترم گھر کے پاس میں نے جو وادی غیر ذی زرع ہے جس میں زراعت نہیں ہو سکتی، اس میں میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو لا کے بسا دیا ہے، اسکن تو بسا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہی مکانیت والی بات، ان کو میں نے وہاں بسا دیا۔ کیوں بسا دیا؟ تاکہ وہ تیرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں۔ نانی دادی
کا گھر ہوتا ہے تو آپ لوگ جاتے ہیں تو جب وہاں رہتے ہیں تو آپ کو ان سے ایک ایفیلیشن پیدا ہو جاتی ہے نا. تو اگر آپ دور رہتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی میں ان کو بسا کے کیوں میں نے ادھر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, بسا کے جا رہا ہوں, تاکہ وہ تیرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں. اور پھر آپ ایسے کریں کہ یہ وادی غیر ذی زر ہے, کوئی یہاں پہ وہ کچھ نہیں ہے, اگتا نہیں ہے, تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. تو پھر اے اللہ جی ایسا کرنا کہ انسانوں کے دل جو ہے نا وہ ان کی طرف مائل رہیں, ان میری جو میں نے اولاد یہاں بسائی ہے ان کی طرف مائل رہیں. وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون, اور انہیں ثمرات سے رزق دیتا رہیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں, تاکہ وہ تیری قدردانی کرتے رہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے میرے اللہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو کچھ میں اپنے دل میں, جو ہم چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں, بھئی جو ہم منہ پہ نہیں لاتے وہ بھی آپ جانتے ہیں, اور جو ہم منہ پہ لے آتے ہیں ظاہر کہہ دیتے ہیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اور اے اللہ میں وما یخفی, اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, چھپی بھی نہیں ہے, آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. یہ پورا سن لیں پھر میں آپ کو اس کی بات بتاؤں گی. مجھے آ رہی ہے سمجھ کے آپ کیا پوچھ رہے ہیں, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں سارا کچھ, یہ پورا سا ختم ہو جائے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی مجھے کرنی چاہیے اور اس اللہ تعالیٰ کا شکر بھی مجھے ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل بھی نصیب کیے, عطا کیے بیٹے کے طور پہ, اور اسحاق بھی بیٹے کے طور پہ دیے. یقیناً میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اور یہ دعا پتہ نہیں وہ بیچارے ساری زندگی مانگتے رہتے. ہم تو اب وہ کوشچن تھوڑا سا ہونے لگا نا آپ کا آنسر, کہ وہ تو پتہ نہیں 86 یا کتنے ایئرس کے ہو گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, کیونکہ وہ ہمیں قرآن مجید کے آیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا میاں بھی بوڑھا ہے, میں بھی بوڑھی ہوں, اب کدھر سے پیدا ہوگا بچہ. پڑھ چکے ہیں نا آپ, تو بوڑھے وہ ہو گئے تھے, تب تک وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ مجھے کوئی اولاد دے دے. تو اب کہہ رہے ہیں شکر ہے تو نے میری دعا, مطلب تو دعاؤں کو سننے والا ہے. کیا ہے ان ربی لسمیع الدعاء, یقین کر لو اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, جواب دینے کے سلسلے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ 3 طریقے ہوتے ہیں اس کے جواب دینے کے, وہ پھر میں آپ کو کسی وقت اور بتا دوں گی. میں چاہتی یہ ہوں کہ یہ سورہ ابراہیم ہم اس سیشن کے اندر ختم کر لیں. میں یہ دونوں آپ کے کوشچن انشاءاللہ میٹ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے. یقیناً میرا رب, پکی بات ہے, لا سمیع الدعاء, پکی بات ہے کہ وہ دعا کو سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ جو آپ لوگ اس کے تشہد کے بعد اپنے جو آپ پڑھتے ہیں صلاۃ ابراہیمی, درود ابراہیمی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, اس کے بعد جب دعا کرتے ہیں تو یہ آپ کو ماں باپ نے سکھائی ہوئی ہوگی, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے کہا اے میرے رب میری اولاد, مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ایسا رکھنا کہ ہم تیرے ساتھ اپنا تعلق جوڑی رکھیں. ربنا وتقبل دعا, اور اے میرے رب میری اس دعا کو قبول کر لینا کہ میں بھی اور میری اولاد بھی تیرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑی رکھیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اے ہمارے رب مجھے بھی, میرے گناہوں پہ بھی, میری خطاؤں پہ بھی پردہ ڈال دینا, میرے والدین کی خطاؤں پہ بھی گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, اور مومنین کی خطاؤں پہ گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دینا. کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک کر کے اب میں آپ کو اس کی ساری بات بتاتی ہوں مختصر کر کے, کہ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا خواب میں, تو انہوں نے اپنی جو تھی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل جن کے بیٹے تھے, ان دونوں کو لا کے مکہ میں ان کو بتا دی, انہیں کہا کہ تیار ہو جاؤ. بیویاں اس وقت مانتی تھیں, بڑی طرح کی نہیں ہوتی تھی, آگے سے حجت کریں.
بہرحال وہ انہوں نے تیاری پکڑی، تیار ہوئی، چلتے گئے اتنے گرین لینڈ میں سے وہ چلتے گئے، اور جب جا کے ایک بیرن لینڈ پہ پہنچے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر ذی زر کہہ رہا ہے کہ اس میں زراعت نہیں ہو سکتی، اس بیرن لینڈ پہ جب پہنچے تو انہوں نے انہیں ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ہاجرہ کہتی ہے کہ ایک درخت تھا جس کے نیچے ہم بیٹھ کے تھوڑی سی کھجوریں دے دی، تھوڑا سا پانی دے دیا اور خود چل پڑے واپس۔ پیچھے وہ کہنے لگی کہ بھئی کدھر جا رہے ہو، یہ مجھے یہاں چھوڑ کے تھوڑی سی کھجور۔ 2-3 بار کوشچن کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جب جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا تمہارے اس خلیل نے، تمہارے دوست نے تمہیں کہا ہے یہ کرو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر تو خیر ہے، پھر تو وہ ہمیں نیگلیکٹ نہیں کرے گا، جاؤ خیر ہے۔ میں اس کے سہارے پہ یہاں بیٹھی ہوں، اور آپ سوچیں ایک اکیلی عورت، چھوٹا سا ایک بچہ، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ٹھیک ہے، دے کے اب وہ جا رہے ہیں۔ تو اب وہ کیا دعا کریں گے؟ ایٹ لیسٹ یہ تو دعا کریں گے نا کہ اے اللہ پھر میں اب انہیں چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، جہاں اس لیے رہا ہوں کہ تیرا حکم ہے، تاکہ انہیں تیرا گھر نظر آتا رہے اور تیرے ساتھ ہی اپنا تعلق جوڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایسا کرنا کہ ایٹ لیسٹ یہ بیچاری اکیلی عورت ہے اور یہ شیرخوار بچہ ہے اس کا، تو وہاں عرب میں تو ڈاکو اور یہ وہ لٹیرے تو بہت ہوتے تھے، وہ اکیلی عورت کو دیکھ کے چھوڑتے اس کو نہیں۔ جو یہ دعا انہوں نے کی کہ اللہ جی اب ایسا کرنا کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکے رہیں، وہ ان کو ڈیمیج نہ کر سکیں، ایک یہ دعا کی، اور انہیں اللہ جی اپنی جناب سے پھر رزق بھی دیتا رہنا، پھلوں سے، ثمرات سے، اینڈ رزلٹ جو بھی کراپس کے ہوتے ہیں ان سے انہیں رزق بھی پہنچاتا رہے۔ اور پھر کہنے کہ اللہ جی تیرے سے کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں نا، جو میرے دل کے اندر ہیں، خوف، ڈر، اپریہینشنز، تو وہ تو تجھے پتہ ہی ہے نا، تیرے سے تو دنیا زمین آسمان کی کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، تو جو میرے دل میں ہے تجھے پتہ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود تو نے مجھے یہ بڑھاپے میں دیے ہیں، میرے پہ تیرا شکر واجب ہے، اور میرے پہ یہ واجب ہے کہ تو نے مجھے کہا ہے کہ ایک کو جا کے وہاں چھوڑا تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ شکریہ عملی میں ادا کر رہا ہوں۔ اتنے چھوٹے بچے کو جو پتہ نہیں کتنی بڑھاپے کی عمر میں ملا ہو، اس کو چھوڑ کے آنا ایک ایسی بیرن جگہ پہ جہاں پہ پانی نہ نظر آ رہا ہو نہ ہو، اور نہ ہی کوئی پھل نظر آ رہا ہو، وادن غیر ذی زر تھی، تو اس کو کیوں وہاں پہ چھوڑ کے جا؟ تو کتنی باتیں سوچ رہے ہوں گے دل کے اندر۔ لیکن پھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ جو مجھے پتہ ہے تیرے سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن میرے پہ پھر بھی تیرا شکر واجب ہے کہ تو نے ہی تو مجھے یہ دیے ہیں دونوں، اسماعیل اور اسحاق، بڑھاپے کے باوجود۔ تو پھر تو میری دعائیں سنتا ہے، پکی بات ہے کہ میرا رب میری دعائیں سنتا ہے، اس نے میری سنی اور اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا۔ اب ان میں سے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کو جا کے چھوڑا ہو تو اسی کا مال ہے، اسی کا حکم اس پہ چلنا چاہیے، تو who am I to resist؟ اس لیے ان کو چھوڑنے آگے۔ پھر وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اب اگر میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ رب جلنی مجھے بھی اپنے ساتھ تعلق جوڑی رکھنے کی توفیق دے، میرا دل بھی کہیں بے صبرا نہ ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی۔ اس لیے میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے اس کو میرے اللہ جی پورا کر دینا کہ ان کو اپنے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھنے کی توفیق دینا۔ اور جو میرے فادر تھے یا میرے پیرنٹس تھے، ان سے جو غلطیاں ہو گئی، یا جو مومنوں سے غلطیاں ہو جائیں یا مجھ سے جو غلطیاں ہو جائیں، ان کو معاف کرتے رہنا۔ یہ ساری بات ہے جو ان آیات میں صرف بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو بہت باتیں پتہ ہوں گی، ان کی سٹوری تو میرا خیال ہے جو میں پروفٹس کی سٹوریز لکھ رہی تھی نا بچوں کے لیے، تو سب سے لمبی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، لیکن یہ ہے کہ ان کی دونوں کی بہت، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت، ہی از اے رول ماڈل۔ ان کی پرسنالٹی کو آپ بڑے غور سے اور بہت اچھی طرح پڑھیں، جہاں سے لٹریچر ملے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اتھینٹک لٹریچر، اس کو ضرور پڑھیں، ٹھیک۔ سب سے اتھینٹک تو قرآن حکیم میں ان کا، اور کچھ نہیں چھوڑا والا ہے۔ ان کی جو دل کے اندر خیال تھا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس میں بتا دیا۔ تو پھر اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بات کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور کبھی یہ خیال نہ کرنا
کہ اللہ تعالیٰ ان نا انصاف لوگوں کے کاموں سے غافل ہے، کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس نے انہیں ان کے رزلٹس کو، ان کی جزا کو، ان کی سزا کو کس دن تک پوسٹ پون کیا ہوا ہے، مؤخر کیا ہوا، پوسٹ پون کیا ہوا ہے. کس دن تک؟ اس دن تک جس دن آنکھیں پلٹ کے اوپر کو چلی جائیں گی. جب بہت غم ہوتا ہے کسی کو، آپ دیکھتے ہیں اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ جو ہوتے ہیں وہ پھر سر اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے اس دن، ان کے جو انہوں نے سر، اور ان کی نظر جو ہے وہ یعنی کہ جدھر کو بھاگے جا رہے ہوں گے انہیں ہوش نہیں ہوگی کہ ہم کہیں اور بھی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل جو ہیں بہت ہی ہلکے ہو رہے ہوں گے. یعنی جس طرح سے ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے بندے کو تو وہ دل اس کا لائٹ ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، ہلکا ہو جاتا ہے، وہ پاور لیس ہو جاتا ہے تھوڑا. تو وہ پاور یوز نہیں کر. تو بے شمار قسم کے ہارٹ اٹیک سے میں ایک اٹیک کی بات کر رہی ہوں کہ جس میں دل جو ہے وہ اتنا ویک ہو جاتا ہے، وہ اس کے پاس پاور اتنی کم رہ جاتی ہے کہ وہ پمپ نہیں کر سکتا پوری طرح سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان کے دل بھی کمزور ہو جائیں گے اس وقت. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور انذر الناس، اور لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے، انذار کرو. یہ انذار کرنا وارن کرنا ہوتا ہے بھائی، سیدھی بات ہے. کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے، انذار کرنا وارن کرنا ہوتا ہے. وسل بلورز ہوتے ہیں جو انذار کرتے ہیں. یہ پیغمبر سارے وسل بلورز تھے، آ کے بتاتے تھے کہ بھائی یہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا، اس کا انجام یہ کرو گے تو اچھا ہو جائے گا، اس کا انجام بہت خوبصورت ہو جائے گا، بہت نعمتیں ملیں گی. تو وہ وارن کرتے تھے. تو تم بھی لوگوں کو وارن کرو، انسانوں کو وارن کرو اس دن سے، اس دن کے متعلق وارن کرو جس دن عذاب آ جائے گا. تو پھر جو لوگ ناانصافی کی روش پہ قائم تھے وہ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دے. وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ وہ اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے. تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اس دن رب بھی یاد آ جائے گا، اے ہمارے رب اس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، تو ہم تیری دعوت بھی کا بھی جواب دیں گے. اللہ جی تھوڑا پوسٹ پون کر دے تو ہم تیری دعوت کا بھی، تیرے بلانے کا بھی جواب دے دیں گے، اور ہم رسولوں کی پیروی بھی کرنی شروع کر دیں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہمیں تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں. اتنے ہم دولت مند ہیں، اتنے ہم پاورفل ہیں، اتنے ہم سپر پاور ہیں، ہے نا، تو ہمیں تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور حالانکہ تم ان گھروں میں بھی رہتے تھے، ان جگہوں پہ بھی رہتے تھے جہاں پہ پہلے تم سے پہلے جو ناانصافی کی روش پہ قائم رہنے والے تھے وہ رہتے تھے. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے پہ واضح کر کے تمہارے لیے بتا دیا تھا کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا گیا تھا. جو ظلم کی روش پہ، انجسٹس کی جنہوں نے روش اپنائی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہم نے کیا تھا، ان کا انجام کیا تھا. اب تم ان کی جگہ پہ رہ رہے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم تمہارے لیے مثالیں بھی دیتے رہتے ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، پہلے تو یعنی کہ وہ چالیں چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ساری چالوں کا ریکارڈ موجود ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی جو چالیں تھیں وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھیں، اتنی پاورفل تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی جو ہیں وہ ٹل سکتے تھے، پہاڑ بھی پرے ہو سکتے تھے. یعنی اتنی مضبوط ان کی چالیں تھیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ چلتے رہے اپنی چالیں. ٹھیک ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور مت یہ خیال کرنا، مت سوچنا یہ کہ اللہ جو ہے وہ اپنے رسولوں کے
کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہیں ان کے خلاف کہیں کر دے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ پکی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اوور پاورنگ ہے سب کے اوپر، اور وہ انتقام بھی لینے والا ہے۔ انتقام ہوتا ہے ریونج، یعنی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں نا ان سے پھر وہ ریونج بھی لے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور یہ آسمان بھی کسی اور آسمانوں کی طرح کی چیز سے بدل دیے جائیں گے، اور سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس واحد اور قہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نکل پڑیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم مجرموں کو دیکھ رہے ہوگے اس دن کہ وہ چینز کے اندر انہیں باندھا گیا ہوگا۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو کرتے ہوں گے وہ بھی اس کے ہوں گے، یہ جو نہیں ہوتی آپ کی بچمن تارکول گرم ہوتی ہے، بڑی سخت یہ گرم ہوتی ہے، تو اس کے کرتے ان کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے منہوں کے اوپر گرمی آگ جو ہے وہ ان کے منہوں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ جزا دے دے ان سب نفسوں کو، ان سب انسانوں کو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کی انہیں سزا دے دے۔ اور وہ سزا دیکھ لیں کہ کتنی خوفناک ہے کہ کرتے بھی انہیں وہ جو گندک کھڑے کیا نہیں سلفر اس ٹائپ کی کوئی چیز جو بڑی سخت گرم ہوتی ہے اور جلاتی ہے جسم کو، اس کے کرتے ہوں گے ان کے، اور ان کو چینز کے اندر باندھا ہوا ہوگا، یعنی بھاگ نہیں سکیں گے وہ پھر کہیں، اور منہوں کے اوپر ان کے آگ چھاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخری مومنٹ تک ہمیں اپنی سبمیشن کی حالت میں لے جانا، اور کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کہیں یہ اس اکڑ میں آ جائیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہم بڑے وہ ہیں، نیک ہیں۔ یا اللہ معاف کر دیں ہمیں، یہ عذاب بہت بڑا ہے میرے اللہ، ہمیں معاف کر دیں، تاکہ یہ پھر جزا ہے اس چیز کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، حساب اللہ تعالیٰ کا بڑا تیز ہے، وہ مار نہیں کسی اکاؤنٹیبلٹی میں یا اکاؤنٹس میں کھائے، تیز ہے، بہت حساب کا تیز ہے۔ اس نے ایک ایک منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو خیال ہوتا ہے اگر وہ برا خیال ہو، جب تک آپ کمٹ نہ کر لیں اس کو نہیں لکھا جاتا، لیکن آپ جب کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر لکھا جاتا ہے۔ اچھے خیال کو میسج کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھے خیال کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کو بھی ایک بھلائی کے بیچ میں دے دیتا ہے، وہ اتنا دینے والا ہے۔ اس کی باتوں کو مان لیں، کاش کہ ہم اس کی باتوں کو مان لیں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے لوگوں کو پہنچانے کی چیز، یہ قرآن حکیم یا اس کی آیات کا تو نہیں ھذا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ان کو بلاغ کرنے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ان کو اس کی آیات سے انذار کیا جائے، وارن کیا جائے، انہیں ڈرایا کا مطلب وارن کیا جائے انہیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک واحد الہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس سے نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ وہ پکڑتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو تھوڑی سی جن میں گرے میٹر میں کہہ رہی تھی نا، جن میں گرے میٹر ہوتا ہے، جو وزڈم کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ پوری اس سورہ ابراہیم کو اگر آپ اپنے اس میں لائیں، ویژن میں لائیں، تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کا ٹاپک ہے یا جو اس کی تھیم ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا، جان لیں انما ہوا الہ واحد وَلِيُذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی تھیم ہے، سارے قرآن مجید کی تھیم یہ ایک واحد الہ پہ یقین کر لو اور آخرت پہ یقین کر لو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ دونوں باتوں پہ یقین کر لو، پھر ظاہر ہے اگر ہم واحد الہ کو مانیں گے تو اس کے سارے پیغمبروں کو بھی مانیں گے، اس کی ساری کتابوں کو بھی مانیں گے، تبھی تو ہم اس کو مانیں گے۔ ایسے تو نہیں نا کہ خالی
الہ کو واحد مان لیا اور آخرت کو مان لیا اور اللہ اللہ خیر، ایسے نہیں، ساری اس کی کتابوں کو مانیں گے، اس کے سارے احکامات کو مانیں گے، دین ول بی کنسیڈرڈ کہ ہاں بھائی ہم ماننے والے ہیں، آمن میں دعوے صرف کرنے سے یا کلمہ اشہد ان لا الہ شہادت دینے سے آپ یس یو بیکم لیگل مسلم، ٹھیک ہے، لیکن مومن نہیں۔ اچھا جی، میں نے کیا کہا تھا، کوئی چیز پیچھے کہ میں اگر یہ جلدی ختم ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرا خیال ہے یہ تھی آیت، اچھا ٹھیک وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہاں یہ تھی بڑی سینے میں لکھی گئی ہے جی یہ بات۔ میرے بچوں ایسی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جب تم سے میرے پیچھے، آپ نے میرا خیال ہے یہ سورہ بقرہ میں پڑھی تھی کہ جب یہ تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہو میں ان کے قریب ہی ہوں، انی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آگے یاد بات ساری، ہاں جی، وہاں میں نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا میرے بچوں کہ وہ جواب دیتا ہے۔ جب دوبارہ یہ آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ کو خیال آ گیا کہ میں نے تو فلانی دعا کی تھی، اللہ نے وہ میری تو دعا وہ پوری نہیں، میری قبول نہیں ہوئی دعا، تو پھر آپ کو وہ بات یاد آ گئی جو میں نے وہاں ایکسپلین کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تین، شکر ہے اللہ کا، اب یاد آ گئی، یاد کرانے پہ یاد آئی ہے میرے بچوں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ریوائز کرتے رہیں گے نا تو پھر تو آپ کو یاد آتی رہیں گی باتیں۔ اور یہ جو قرآن حکیم ہے، یقین کر لیں کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی فلانی صورتیں پڑھ لیں روزانہ تو پھر پتہ نہیں آپ کی بخشش ہو جائے گی، یا فلانی آیتیں جو ہیں وہ پڑھ لیں تو آپ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ریڈ اٹ، ریڈ بھی کیا کرنا ہے، اس کو کمپریہنشن میں لانا ہے آپ نے، فرام کور ٹو کور۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص روزانہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی آپ کی اچھے بندے نے کسی نے بتا دیا کہ یہ فلاں آیات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ملتی ہے، یس آف کورس یو کین ڈو دیٹ، بٹ اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف وہی پڑھتے رہیں اور باقی قرآن حکیم کو چھوڑے رکھیں، نو، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہم نے ہو جانا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے خلاف یاد رکھیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ جب انہیں یہ اللہ نے کہا، وہ سورہ آل عمران کی شاید آیت ہے، نہیں سورہ نساء کی آیت کہ جس میں وہ پڑھ رہے تھے، ابن مسعود سنا رہے تھے قرآن مجید، اور اس آیت پہ پہنچے کہ تمہیں پھر ہم ان کے خلاف گواہ بنا کے کھڑا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ پڑے، کہا بس کر دو، میرے میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کروں کہ مجھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی امت کے خلاف گواہ بنائے گا تو میں گواہی تو سچی دوں گا، سچی تو مجھے گواہی دینی پڑے گی، جھوٹی گواہی تو میں دے نہیں سکتا۔ اگر مجھے کہنا پڑ جائے کہ یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو مہجورہ چھوڑ رکھا تھا، تو سوچیں ان کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے ایک سیکنڈ چین سکون کا نہیں گزارا، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اپنے لیے تو پڑھ لیتے تو چلو ٹھیک ہے، ہمارے تک پہنچانے کے لیے دیکھیں جتنا گہرا وہ ہل چلانا تو تم لوگوں کی سمجھ میں نہیں، وہ جو پلاٹ جو زمین کو پریپیئر کرتے ہیں فصل اگانے کے لیے، وہ تو پتہ ہی ہے نا، تو جو وہ اس کی پریپریشن ہوتی ہے، جتنی وہ محنت سے پریپریشن کی جائے گی اتنی ہی زبردست فصل نکلے گی، مطلب سمپل ہے، یہ سمپل اصول ہے۔ تو وہ جتنی گہری وہ ہاتھوں سے بیچارے کھود، ان کے پاس تو مشینیں بھی نہیں تھیں اس طرح، وہ ہاتھوں سے کھود کے انہوں نے وہ زمین تیار کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بیج ڈالا تھا لا الہ الا اللہ کا، فصل نکلی، پھر بہت خوبصورت فصل نکلی۔ پہلے نرم کیا نا زمین کو، آیتیں سنا کے، ماریں کھا کے، پھر بھی آیتیں سناتے تھے، ان آیتوں نے نرم اس زمین کو سافٹ کرنے کا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ہل چلایا،
کھدائیاں کی اور پھر وہ بیج ڈالا اللہ کا اور پھر وہ فصل نکلی، بہترین فصل نکلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یاد آ گیا نا وہ جو دعا کا جواب. چلیں پڑھتے رہا کریں گے تو پھر یاد ہی رہے گا انشاءاللہ سے. چلیں جی اب پھر اللہ حافظ.